فیقول ما شاء اللہ، پھر آپ اس کے جواب میں وہ ارشاد فرماتے جو اللہ نے چاہا. فسألنا یوما، بس آپ نے ایک دن ہم سے یہی سوال کیا. فقال، فرمایا، هل رأى احد منکم رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکنی رأیت اللیلۃ رجلین، لیکن میں نے رات کو دو مرد دیکھے. اور شارحین کہتے ہیں یہاں مراد دو فرشتے ہیں. اتیانی، وہ دونوں میرے پاس آئے. فاخذا بیدی، ان دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا. فاخرجانی الی الارض المقدسہ، اور مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے. فاذا رجل جالس، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. ورجل قائم، اور ایک شخص کھڑا ہے. جو بیٹھا شخص ہے وہ گناہگار ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا، اور جو کھڑا ہے وہ فرشتہ ہے. بیدہ کلوب من حدید، اس فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، ایک ہتھیار ہے. انہ یدخلہ فی شدقہ، وہ فرشتہ اس آنکڑے کو، اس ہتھیار کو اس شخص کے گال میں، اس کی بانچ میں داخل کرتا ہے. حتی یبلغ قفاہ، یہاں تک کہ وہ اس کی گدی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی پورے منہ کو گدی تک وہ چیر دیتا ہے. ثم یفعل بشدقہ الآخر مثل ذلک، پھر دوسری طرف کے گال کے ساتھ، باج کے ساتھ یہی وہ کام کرتا ہے. ویلتئم شدقہ ھذا فیعود، تو جب تک پہلی طرف کے گال کو چیرا جاتا ہے دوسری طرف کا گال صحیح ہو جاتا ہے. فیصنع مثلہ، پھر اسی طرح وہ کرتا ہے. قلت ما ھذا، میں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ قال انطلق، دونوں فرشتوں نے کہا آپ آگے تشریف لے چلیں. پھر حدیث پاک میں ہے کہ مختلف مناظر دکھائے گئے. آخر میں ہے قال، ان دونوں فرشتوں نے کہا نعم، اما الذی رأیتہ یشق شدقہ فکذاب، وہ شخص جو آپ نے دیکھا جس کے منہ کو چیرا جاتا ہے، جس کی باچھوں کو کاٹا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے، وہ جھوٹا تھا. یحدث بالکذبۃ، وہ جھوٹ بولا کرتا تھا. فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، پھر اس سے جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا. فیصنع بہ ما رأیت الی یوم القیامہ، جو آپ نے دیکھا یہ اس کو سزا قیامت کے دن تک دی جائے گی. یعنی یہ عذاب عالم برزخ کا ہے، جب سے مرا اس وقت سے لے کر قیامت تک بار بار اس کے منہ کو گدی تک چیرا جائے گا. الامان والحفیظ. محترم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی ایسی باتیں نہ کرو کہ جس سے مسلمانوں کے دل میں وسوسے پیدا ہوں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم ایسی باتیں کرو
جس سے لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت میں مزید اضافہ ہو، کیونکہ ایمان کی جان حضور کی محبت ہے۔